محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں جب اس کو دیکھتا مجھے رہ کر ان مردوں پر غصہ آتا اور میرے دل سے بس ایک ہی بد دعا نکلتی کہ جس نے بھی اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو نیست و نابود کر دے۔ کوئی بھی وکیل اس کا کیس لینے کو تیار ہی نہیں تھا، کیونکہ ایک تو اس کی اپنی حالت بہت خراب تھی اور دوسرا اس کے مقابل کا کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ کون لوگ تھے۔ وہ لڑکی تھی تو بلا کی حسین، اس کو دیکھ کر دل خود بخود ہی مچلنے لگتا تھا۔ میں بھی اس کی طرف مائل ہوئے بغیر نہ رہ سکا تھا۔ کبھی کبھی میرا دل چاہتا کہ میں بھی اس کی قربت کا لطف اٹھا سکوں، مگر میں یہ سب حلال طریقے سے کرنا چاہتا تھا۔ تبھی میں نے اس معصوم سے نکاح کر لیا۔ اس کا کوئی بھی نہیں تھا اور وہ اس بھری دنیا میں اکیلی ہی تھی۔ میں نے نکاح کے بعد اس کو ایک پرسکون زندگی دینے کا وعدہ کیا اور اس کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا، مگر میرے گھر والوں نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ سب میرے خلاف ہو گئے اور مجھے مجبور کرنے لگے کہ میں اس جیسی بد کردار لڑکی کو جہاں سے اٹھا کر لایا تھا واپس وہیں پر چھوڑ آتا۔ میں تو جانتا تھا کہ وہ بد کردار نہیں تھی، بلکہ اس کے خود کے ساتھ ایک بہت بڑا ظلم ہوا تھا۔ اگر میں اسے سہارا نہ دیتا تو وہ شاید زندگی سے ہار جاتی، مگر میں یہ نہیں جانتا تھا کہ میں نے اس سے نکاح کر کے اس کو سہارا دے کر اور اس کو اپنے گھر میں لا کر اس کی جان پر ایک اور بہت بڑا ظلم کیا تھا۔ میرے گھر والے ہمیشہ اس کو نفرت بھری نظروں سے دیکھتے اور میرے گھر میں ہی کوئی اس کی عزت نہ کرتا تھا۔ تب وہ مجھے کہتی کہ میں اس کی زندگی سے، اس کی وجہ سے اپنی زندگی کو کیوں تباہ و برباد کر رہا تھا۔ وہ مجھے بہت بار کہہ چکی کہ میں اس کو چھوڑ کر دنیا والوں کے طعنوں سے آزاد ہو جاؤں، مگر میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کا ہر قدم پر ساتھ دوں گا اور اس کو دنیا کی ظالم باتوں کے سامنے اکیلا بالکل بھی نہیں چھوڑوں گا۔ مگر میں نہیں جانتا تھا کہ وہ میرے گھر میں کس قدر مشکل زندگی گزار رہی تھی۔ اس مشکل زندگی گزارنے سے بہتر تو تھا کہ وہ اسی حادثے میں مر جاتی۔ مجھے لگا تھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرے گھر والوں کا رویہ اس کے ساتھ بہتر ہو جائے گا اور وہ اس کو میری بیوی سمجھتے ہوئے ہی قبول کر لیں گے، مگر میں غلط تھا۔ جب میں ایک دن کام سے گھر واپس آیا تو گھر میں ایک عجیب طرح کی خاموشی سی پھیلی ہوئی تھی۔ سب کے چہرے کچھ الگ ہی کہانی پیش کر رہے تھے اور مجھے اپنی بیوی کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ پہلے تو میں نظر انداز کرتا رہا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کام میں مصروف ہو، مگر سارا دن گزر جانے کے بعد جب میں اپنے کمرے کی طرف بڑھا تو اپنے کمرے کا منظر دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں، کیونکہ سامنے ہی میرا نام فرحان ہے اور میرا تعلق کوئٹہ کے ایک قریبی گاؤں سے تھا۔ ہم 4 بھائی اور 2 بہنیں تھے۔ میرے ابا آرمی میں تھے اور اماں جان ایک سادہ سی گھریلو خاتون تھی۔ میرا تعلق ایک پڑھی لکھی اور ماڈرن قسم کی فیملی سے تھا۔ تینوں بھائی مجھ سے بڑے تھے اور بہنیں دونوں مجھ سے چھوٹی تھیں۔ ابا جان اپنی طرح ہم سب بہن بھائیوں کو بھی اس قابل بنانا چاہتے تھے کہ ہم بھی پڑھ لکھ کر ان کی طرح اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکیں۔ میرے تینوں بڑے بھائی بھی ابا جان کی طرح ہی فوج میں چلے گئے تھے اور میرے گھر والوں کی خواہش تھی کہ میں بھی آرمی میں ہی جاتا، مگر میں ان سے کچھ الگ کرنا چاہتا تھا۔ مجھے ہمیشہ سے ہی لوگوں کی مدد کرنے کا اور ان کے دکھ سکھ بانٹنے کا شوق رہا تھا، اس لیے میں نے وکالت کا پیشہ اپنا لیا تھا۔ میں نے قانون کی ڈگری حاصل کی اور ایک کامیاب وکیل بننے کا خواب دیکھنے لگا تھا۔ میری زندگی کا مشن تھا کہ میں بے گناہوں کے حق میں لڑوں، ان لوگوں کو انصاف دلاؤں جو طاقتوروں کے خلاف کے ظلم کا شکار ہو جاتے ہیں۔ میری وکالت کی زندگی میں کا آغاز تو کچھ عام کیسز سے ہی ہوا تھا، لیکن میرا دل چاہتا تھا کہ میرے ہاتھ زیادہ سے زیادہ ایسے کیسز لگ دیں جہاں کسی کمزور کو انصاف دلانا مقصود ہو۔ میرا ایک اصول تھا، میں کبھی بھی کسی ظالم یا مجرم کا وکیل نہیں بنوں گا، چاہے اس کے بدلے مجھے کتنا ہی معاوضہ کیوں نہ دیا جائے، لیکن میری لڑائی ہمیشہ ظلم کے خلاف ہی ہوگی۔ پھر ایک دن ایک ایسا کیس میری زندگی میں آ گیا جس نے میری سوچ، میری زندگی اور میرا مقدر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا تھا۔ وہ کیس ایک نوجوان لڑکی زہرا کا تھا۔ مجھے اس کیس کے بارے میں میرے ایک سینئر کولیگ نے ہی بتایا تھا،
کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میں ایسے کیسز کی تلاش میں ہی تو رہتا تھا۔ مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی تھی کہ وہ یہ کیس لے کر میرے پاس آئے ہوئے تھے۔ جب میں نے زہرا کے بارے میں سنا تو میں طے کر چکا تھا کہ میں اس مظلوم لڑکی کو انصاف ضرور دلواؤں گا۔ اس لڑکی کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ میرے پاس آ سکتی، اس لیے میں خود ہی اس سے ملنے کے لیے چل دیا تھا۔ اس کی حالت کافی زیادہ خراب تھی، اسی وجہ سے وہ ایک ہسپتال میں زیر علاج تھی۔ زہرا ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، لیکن اس کا جرم صرف اتنا تھا کہ اس نے ایک بااثر جاگیردار کے بیٹے کے خلاف آواز اٹھانا چاہی تھی، جو کہ ان جاگیرداروں سے برداشت نہیں ہو سکا تھا۔ تبھی اسے اغوا کیا گیا اور بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اور پھر اس پر جھوٹے الزامات لگا کر جیل میں ڈال دیا گیا تھا۔ زہرا ایک ہمت والی لڑکی تھی۔ وہ اتنا سب کچھ سہنے کے بعد بھی ہار ماننے کو تیار نہ ہوئی، اور ایک بار پھر سے اس نے ان ظالموں کے خلاف آواز بلند کرنے کی کوشش کی، مگر اس بار ان جاگیرداروں نے اس کو اغوا کرنے کے بعد اس کی عزت کو داغدار کر دیا اور اسے ادمری حالت میں سڑک کنارے پھینک کر چلے گئے۔ اور تب زہرا نے ان پر کیس کرنے کا فیصلہ کیا، اور خوش قسمتی سے ان کا کیس میرے پاس آ گیا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ میں خوش قسمت تھا جو کہ اس کا کیس میرے پاس آ گیا تھا، مگر میں یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا کیس کا میرے پاس آنا خود زہرا کے لیے کتنا بھیانک ہونے والا تھا۔ جب میں نے زہرا کے کیس کی فائل پڑھی تو مجھے اس پر ہونے والے ظلم پر بے حد غصہ آ گیا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں یہ کیس ضرور لڑوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے کسی بھی طاقتور دشمن کا سامنا ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ مجھے تو یہ سوچ سوچ کر حیرانگی ہوتی تھی کہ وہ لوگ اس کے اپنے ہی گاؤں کے لوگ تھے، جنہوں نے طاقت کے زیر اثر ان معصوموں کو اپنی درندگی کا نشانہ بنا ڈالا تھا، اور وہ ہسپتال میں زیر علاج تھی۔ مجھے یقین تھا کہ اسے انصاف ضرور ملے گا۔ جب میں اس سے پہلی بار ملا تو اس کی آنکھوں میں بے بسی تھی، لیکن مجھے محسوس ہوا تھا کہ اتنا کچھ ہو جانے کے بعد بھی جیسے وہ ابھی تک ہار نہیں ماننا چاہتی تھی۔ کیس کے دوران میں زہرا سے بار بار ملنے لگا تھا۔ میں اس کی ہمت، سادگی اور معصومیت سے متاثر ہوتا چلا گیا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ میں ایک بہت ہمت والا اور طاقتور نوجوان تھا، مگر زہرا کو دیکھ کر مجھے احساس ہوا تھا کہ اس کی ہمت تو مجھ سے بھی کہیں زیادہ تھی۔ وہ لڑکی تو اپنی زندگی میں اتنا کچھ سہنے کے باوجود بھی ایک مضبوط چٹان کی طرح کھڑی تھی اور اپنے مخالفین کو سزا دینے کے لیے پرعزم تھی۔ زہرا تو اپنے کیس میں اس حد تک سنجیدہ تھی کہ اس کے گھر والوں نے اس کو بہت بار اپنا کیس واپس لینے کے لیے بھی کہا تھا، کیونکہ سب ہی جانتے تھے کہ وہ جن جاگیرداروں کے خلاف لڑ رہی تھی ان کے ساتھ لڑنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ زہرا کے گھر والے بھی اس کو اس مشکل صورتحال میں اکیلا چھوڑ چکے تھے، کیونکہ ان کو بھی اپنی ہی زندگی اور اپنی ہی عزت کی پرواہ تھی۔ سب کی مخالفت کے باوجود بھی وہ بہادر لڑکی اس کیس کو لڑنے کے لیے بالکل تیار تھی، اور اس نے مجھے وہ سب کچھ بتا دیا تھا جو کچھ اس کے ساتھ کیا گیا تھا۔ اس کی ساری کہانی سن کر میرا دل خون کے آنسو رو دیا تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں بے شک بہت سے کیسز لڑے تھے، مگر زہرا کا کیس میرے لیے ایک الگ ہی نوعیت کا تھا، اور اس مشکل گھڑی میں وہ اکیلی ہی کھڑی تھی۔ اس کے ماں باپ بھی اس کا ساتھ چھوڑ چکے تھے، مگر زہرا نے ہمت نہیں ہاری تھی۔ اس کو جیسے مجھ پر یقین تھا کہ میں اس کا یہ کیس جیتنے میں اس کی ضرور مدد کروں گا۔ مجھے اس لڑکی سے ہمدردی ہونے لگی تھی جو اتنا کچھ سہنے کے باوجود بھی پیچھے ہٹنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ میرے اماں ابا نے مجھے ہمیشہ سے یہی سکھایا تھا کہ میں مظلوموں کا ساتھ دوں، مگر زہرا کے کیس میں مجھے لگنا لگا تھا کہ میں کمزور پڑ رہا تھا۔ میں جب بھی کمزور ہونے لگتا، زہرا کی ہمت مجھ میں آگے بڑھنے کا حوصلہ پیدا کرتی۔ مجھے اس کے ساتھ وقت گزارنا اچھا لگنے لگا تھا۔ وہ ایک خوبصورت اور جوان لڑکی تھی، کوئی بھی اس کو دیکھ کر اپنا دل ہار سکتا تھا۔ مجھے تو رہ رہ کر ان مردوں پر سخت غصہ آتا تھا جنہوں نے اس نازک لڑکی کی زندگی تباہ و برباد کر کے رکھ دی تھی، اور میرے دل سے یہی بد دعا نکلتی تھی
کہ اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود کر دے۔ مجھے احساس ہونے لگا کہ میں اس سے محبت کرنے لگا تھا۔ زہرا کے پاس تو کھونے کو کچھ رہا ہی نہیں تھا، لیکن مجھے لگنے لگا تھا کہ اگر میں اس کا ہاتھ تھام لوں گا تو شاید اس کی زندگی میں ایک نیا موڑ آ سکتا تھا، میں اس کی زندگی میں آسانیاں پیدا کر سکتا تھا۔ میں نے اس سے نکاح کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس وقت مجھے پورا یقین تھا کہ میرے گھر والے بھی میرے اس فیصلے میں میرا ساتھ دیں گے، کیونکہ انہوں نے ہی تو مجھے ہمیشہ سے سکھایا تھا کہ مجھے مظلوموں کا سہارا بننا چاہیے۔ جب میں نے زہرا سے نکاح کے بارے میں پوچھا تو پہلے وہ میری بات سن کر حیران رہ گئی تھی۔ اس کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں اس کو اپنانے کے لیے تیار تھا، مگر اس کو یقین تھا کہ اگر میں نے اس کے بارے میں سب کچھ جاننے کے باوجود بھی اس کو اپنانا چاہتا ہوں تو اس کے پاس انکاری کرنے کی کوئی وجہ بنتی ہی نہیں تھی۔ جب میں نے اپنے گھر والوں کو زہرا کے بارے میں بتایا تو وہ سب ہی بھڑک اٹھے تھے۔ سب سے زیادہ غصہ تو ابا جان کو ہی آیا تھا۔ وہی مجھ سے کہنے لگے تھے کہ یہ لڑکی تو ہماری عزت خاک میں ملا دے گی۔ میرے بڑے بھائی صاحب نے بھی مجھے حقارت سے کہا تھا، کیا تمہیں کوئی اور عزت دار گھرانے کی لڑکی نہیں ملی تھی جو تم اس زمانے بھر کی بدنام لڑکی کو اٹھا کر ہمارے گھر کی بہو بنا کر لے کر چلے آئے ہو؟ اماں جان کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے، لیکن وہ بھی میرے خلاف تھی۔ میں نے سب کی باتیں سنی مگر اپنا فیصلہ نہ بدلا تھا۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میرے گھر والے اس قدر میرے خلاف ہو جائیں گے۔ وہ تو ہمیشہ سے مجھے دوسروں کی مدد کرنے کا سبق دیتے آئے تھے، اور جب میں نے ایک مظلوم لڑکی کی مدد کرنے کے لیے اس سے نکاح کر لیا تھا تب وہ سب میرے ہی خلاف ہو گئے تھے۔ جب میں نے زہرا کو اس بارے میں بتایا تو وہ بھی مجھے اداسی سے کہنے لگی تھی کہ میں اس کی وجہ سے اپنی زندگی برباد کیوں کر رہا تھا۔ مجھے اس کی باتیں سن کر اس پر بہت زیادہ ترس آ گیا تھا، جس کو ساری دنیا ٹھکرا چکی تھی، مگر جب میں ٹھان ہی چکا تھا کہ میں اس کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا بلکہ ہر قدم پر اس کا ساتھ دوں گا، تو میں اس کو گھر والوں کی مخالفت کے باوجود اپنے گھر لے آیا تھا۔ شاید میں نے اس وقت اپنی زندگی کا سب سے بڑا غلط فیصلہ کر لیا تھا جو اس کو اپنے ساتھ گھر لے آیا، اور سمجھنے لگا تھا کہ وہ میرے گھر میں محفوظ رہے گی، لیکن وہ دن بدن خاموش اور سہمی ہوئی رہنے لگی تھی۔ مجھے اس کا رویہ دیکھ دیکھ کر حیرانگی ہوتی تھی کہ وہ لڑکی جو ہمیشہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے تیار رہتی تھی اب ایک دم سے اتنی خاموش کیوں رہنے لگی تھی۔ اماں اور میری دونوں بہنیں ہر وقت اسے نظر انداز کرتی اور میرے بھائی بھابھی بھی اسے ہر وقت طعنوں سے نوازتے رہتے تھے۔ میرے تینوں بڑے بھائی فوج میں تھے، وہ ان کی شادیاں بہت اونچے اونچے اور عزت دار گھروں میں ہوئی تھیں، اس لیے وہ مجھ سے ہر وقت لڑائی جھگڑا کرتے رہتے تھے کہ میں نے ان کے مقابلے میں ایک زمانہ بھر کی ٹھکرائی ہوئی لڑکی کو لا کر کیوں بٹھا دیا تھا جس کی اب کوئی عزت باقی ہی نہیں رہی تھی۔ مجھے یاد آتا تھا کہ جب میں نے زہرا کا کیس لیا تھا اور اس کیس کے بارے میں گھر والوں سے بات چیت کیا کرتا تھا تو سارے میری ہمت بندھاتے تھے اور مجھے حوصلہ دیتے تھے کہ میں زہرا کا یہ کیس ضرور جیت جاؤں گا، کیونکہ ان سب کو یقین تھا کہ زہرا بے قصور تھی اور اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوئی تھی۔ مگر جب میں اسی زہرا کو اپنے گھر لے کر آ گیا تھا تو کسی کو بھی اس پر ہونے والے ظلم ستم یاد ہی نہیں رہے تھے، بلکہ سب یہی کہنے لگے کہ وہ لڑکی ہی بد کردار تھی اور اسی نے ہی سب کچھ کیا تھا، جو اپنی عزت کو اپنے ہاتھوں سے ہی کھو بیٹھتی تھی اور کسی پر ایسا جھوٹا کیس بنا کر لے آئی تھی۔ میرے گھر والے سارے یہی کہتے کہ اس نے مجھے اپنی باتوں میں الجھا کر مجھے اپنے جال میں پھنسا دیا تھا اور مجھ سے شادی کر لی تھی۔ مجھے اپنے گھر والوں کی باتیں سن سن کر بہت زیادہ دکھ ہوتا تھا کہ وہ لوگ جو ساری دنیا کو بھلائی کا درس دیتے تھے اور مجھے بھی ہمیشہ سے یہی کہتے تھے کہ میں مظلوموں کی مدد کروں، وہ ایک دم سے اتنا بدل کیوں گئے تھے۔ میری تینوں بڑی بھابیاں زہرا سے بہت زیادہ نفرت کرنے لگی تھیں۔ وہ میرے سامنے ہی اس کے ساتھ اپنا رویہ بہت زیادہ خراب رکھتی تھیں۔ مجھے محسوس ہوتا تھا کہ زہرا گھر میں الگ تھلگ رہنے لگی تھی،
جبکہ باقی سارے گھر والے ایک جگہ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے اور خوش گپیوں میں مصروف ہوتے تھے۔ لیکن زہرا کو دیکھ کر کوئی کہہ ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ بھی اسی گھر کا حصہ تھی جہاں پر اس کو کسی گناہ کی طرح نظر انداز کیا جاتا تھا۔ زہرا کا دن بدن گمسم ہونا، اس کی آنکھوں میں خوف اور اداسی کا سایہ، اور گھر کے لوگوں کی نفرت بھری نظریں، یہ سب کچھ میرے دل میں چبھنے لگا تھا۔ میں چاہ کر بھی زہرا کے لیے حالات آسان نہیں بنا سکا تھا۔ میں دن بھر کورٹ میں رہتا، کیسز میں مصروف رہتا، اور جب گھر لوٹتا تو وہی سرد مہری، وہی زہرا کی خاموشی، وہی میرے اپنوں کی بے حسی میرا انتظار کر رہی ہوتی تھی۔ میں اکثر پریشان رہنے لگا تھا۔ تب زہرا ہی مجھے حوصلہ دیتی اور یہ کہتی تھی کہ میں اس کو چھوڑ کیوں نہیں دیتا، کیونکہ اس سے برداشت نہیں ہوتا تھا کہ میرے اپنے گھر والے ہی اس کی وجہ سے مجھے طعنے دیتے تھے اور مجھے دنیا والوں کی کڑوی باتوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ مگر مجھے کہیں نہ کہیں یہ یقین ضرور تھا کہ جب میں زہرا کا کیس جیت جاؤں گا تو میرے گھر والوں کو زہرا کی پاک دامنی کا ثبوت مل جائے گا اور وہ اس کو قبول کر لیں گے۔ مجھے لگا تھا کہ میرے گھر والوں کا رویہ زہرا کے ساتھ تب بدل ہی جائے گا جب ان کو یہ خبر ملے گی کہ زہرا بے قصور تھی، مظلوم تھی اور اس کے ساتھ ظلم کیا گیا تھا۔ میرے گھر والوں نے زہرا کی وجہ سے ہی مجھے بلانا چھوڑ دیا۔ میری بہنیں بھی مجھے طرح طرح کی باتیں سناتی اور مجھے بہت مجبور کرتی کہ میں زہرا کو طلاق دے کر گھر سے نکال دوں، مگر میں نے زہرا کے ساتھ نکاح کرتے وقت اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں ہر قدم پر اس کا ساتھ دوں گا۔ اس لیے میں نے اپنی بہنوں کی باتوں میں آ کر کوئی بھی غلط قدم نہیں اٹھایا تھا، بلکہ ان کو ہی سمجھاتا رہا تھا کہ وہ ایک بے قصور لڑکی ہے۔ زہرا سارے گھر کے کام کاج کرتی رہتی اور وہ ہر ممکن کوشش کرتی تھی کہ میرے گھر والوں کا دل جیت سکتی اور ان کو اپنی بے گناہی کا یقین دلا سکتی، مگر میرے گھر میں سے کوئی بھی اس سے بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ سبھی اس کو دیکھ کر نفرت سے منہ پھیر لیتے تھے۔ اماں تو اس کو یہ تک کہنے لگ گئی تھی کہ اس نے اپنی جھوٹی باتوں سے مجھے اپنے خوبصورتی کے جال میں پھنسا لیا تھا۔ اس کے ساتھ تو ایسا ہی کچھ ہوا تھا ہی نہیں جو کچھ وہ بتاتی تھی، بلکہ وہ صرف اور صرف ایک بڑے گھر میں آنا چاہتی تھی۔ تبھی تو اس نے میرے سامنے اتنا بڑا ڈرامہ کیا تھا تاکہ میں اس سے شادی کر لیتا۔ مگر زہرا نے اماں کو کبھی بھی جواب نہیں دیا تھا، الٹا مجھے ہی زہرا کے سامنے شرمندگی ہوتی تھی کہ میں جو اس کا محافظ ہونے کا دعویٰ کرتا رہتا تھا۔ اپنے گھر والوں کے طعنوں کے سامنے میں بھی خاموش ہو جایا کرتا تھا۔ زہرا نے میرے گھر والوں کا ہر قسم کا رویہ برداشت کیا تھا، کیونکہ اس کو یقین تھا کہ میں ہر قدم پر اس کا ساتھ دوں گا۔ اور تب ایک دن میں اس کو وہ خوشخبری سنا ہی دی تھی کہ زہرا اپنا کیس جیت چکی تھی اور اس کے مخالف جو جاگیردار تھے ان کو سزا مل گئی تھی۔ جب میں نے یہ خبر اپنے گھر میں سنائی تو مجھے لگا تھا کہ شاید سب یہ سن کر بہت زیادہ خوش ہو جائیں گے کہ زہرا بے قصور تھی اور اس کو قبول کر لیں گے، مگر انہوں نے میری بات سن کر طنزیہ کہا تھا کہ زہرا جیسی لڑکیاں بہت شاطر ہوتی ہیں، وہ سب کچھ ایسے پلان کرتی ہیں کہ دیکھنے والوں کو ان پر یقین آ جائے۔ مگر میں جانتا تھا کہ زہرا معصوم تھی، وہ بے قصور تھی۔ زہرا مجھے بہت بار کہتی تھی کہ میں اس کو چھوڑ دوں، میں اس کی وجہ سے دنیا کی باتوں کا سامنا کیوں کرتا رہتا ہوں، لیکن میں ہر بار اس کو پیار سے سمجھاتا اور اس کو دلاسے دیتا کہ وہ فکر کیوں کرتی ہے، ایک دن سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور مجھے لگ رہا تھا جیسے زہرا پہلے سے زیادہ کمزور ہونے لگی تھی۔ میں نے اس کو بہت بار کہا تھا کہ وہ اپنا علاج کروائے، مگر وہ مجھے ہر بار منع کر دیتی تھی، کیونکہ وہ مجھ پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی۔ مجھے نظر آتا تھا جس طرح وہ سارا دن گھر کے کاموں میں اکیلی ہی لگی رہتی تھی، اس کے باوجود بھی کوئی اس سے خوش ہی نہیں ہوتا تھا۔ زہرا کا کیس جیتنا میری زندگی کی سب سے بڑی کامیابی تھی، مگر میرے اپنے گھر میں اس جیت کی کوئی خوشی نہیں منائی گئی تھی۔ سب نے اسے زہرا کی ہی ایک چالاکی اور ایک دھوکہ سمجھ لیا تھا۔ میں حیران و پریشان تھا کہ میرے وہی گھر والے جو ہمیشہ سچائی اور انصاف کی باتیں کیا کرتے تھے اب اتنے اندھے کیوں ہو چکے تھے۔
ہر گزرتے دن کے ساتھ زہرا کے چہرے پر ایک عجب سی خاموشی رہنے لگی تھی۔ مجھے اس کے جسم پر عجیب سے نشانات نظر آتے تھے۔ میں جب بھی اس سے ان نشانوں کے بارے میں پوچھتا تو وہ خاموش ہو جاتی۔ وہ کچھ کہتی بھی نہیں تھی، بس مجھے دیکھ کر مسکرا دیتی۔ میں جانتا تھا کہ وہ صرف میرے لیے مسکرا رہی تھی، مگر اس کے اندر کی ٹوٹ پھوٹ واضح طور پر دیکھ سکتا تھا۔ اس کی خاموشی میرے دل پر بوجھ بننے لگی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ کچھ دن کے لیے اسے کہیں باہر لے کر جاؤں، شاید نیا ماحول اسے خوشی دے سکتا تھا، مگر زہرا نے صاف انکار کر دیا تھا۔ اس کو نہ جانے کس بات کا ڈر تھا جو وہ مجھے کچھ کہتی ہی نہیں تھی۔ مجھے لگا تھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرے گھر والوں کا رویہ اس کے ساتھ بہتر ہو جائے گا اور وہ اس کو میری بیوی سمجھتے ہوئے ہی قبول کر لیں گے، مگر میں غلط تھا۔ جب ایک دن کام سے گھر واپس آیا تو گھر میں ایک عجیب طرح کی خاموشی سی پھیلی ہوئی تھی۔ سب کے چہرے کچھ الگ ہی کہانی پیش کر رہے تھے اور مجھے اپنی بیوی کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ پہلے تو میں نظر انداز کرتا رہا کہ ہو سکتا ہے وہ کسی کام کاج میں مصروف ہو، مگر سارا دن گزر جانے کے بعد جب میں اپنے کمرے کی طرف بڑھا تو اپنے کمرے کا منظر دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں، کیونکہ سامنے ہی وہ زمین پر ادھمری حالت میں پڑی ہوئی تھی۔ اس کے جسم پر زخموں کے نشانات تھے جن سے خون نکل کر زمین کو رنگ دار کر رہا تھا۔ یہ میں غصے اور صدمے سے آگے بڑھا تھا۔ میں نے سب سے چیخ چیخ کر پوچھا تھا کہ زہرا کو کیا ہوا ہے، اس کا یہ حال کس نے کر دیا تھا، مگر سب خاموش نظروں سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ اماں جان نے بھی نظریں چرا لی تھیں اور بڑے بھائی صاحب نے بھی طنزیہ ہنسی کے ساتھ مجھ سے کہا تھا کہ اب تمہیں یقین آیا کہ یہ لڑکی واقعہ ہی منحوس تھی۔ اس کے آتے ہی گھر کی عزت پر داغ لگ گیا تھا۔ ہم نے صرف وہی کیا جو ضروری تھا۔ میری سانسیں رکنے لگی تھیں۔ میرے اپنے گھر والوں نے زہرا کے ساتھ وہی سلوک کیا تھا جو اس کے دشمنوں نے کیا تھا۔ میں زہرا کو ہوش میں لانے کی کوشش کرتا رہا، مگر وہ بے سدھ پڑی تھی۔ پھر میں نے زہرا کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور اسے لے کر ہسپتال کی طرف دوڑ پڑا تھا۔ میری حالت دیوانوں جیسی ہو رہی تھی۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر میرے گھر والوں نے زہرا کے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا تھا۔ ڈاکٹر نے زہرا کو ICU میں داخل کر دیا تھا۔ میں باہر بے بسی سے بیٹھا رہا تھا۔ میرے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے تھے، مگر وہ خون زہرا کا تھا، میرے گھر والوں کا نہیں۔ چند گھنٹوں بعد ڈاکٹر باہر آیا۔ اس کے چہرے پر افسوس تھا۔ زہرا زندگی اور موت کے درمیان تھی اور میں خود بھی جیتے جی مر رہا تھا۔ میرے اندر ایک آگ بھڑک رہی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنے گھر والوں کے خلاف مقدمہ درج کرواؤں گا۔ اس وقت مجھے صرف اور صرف زہرا کی زندگی کی پرواہ تھی۔ میں چاہتا تھا کہ وہ ایک دفعہ ہوش میں آ جائے، اس کے بعد وہ خود مجھے سب کچھ بتا دے گی اور اس کے بتانے کے بعد ہی میں اپنے گھر والوں پر مقدمہ درج کر کے ان کو پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ میں بیٹھا زہرا کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہا تھا، مگر ڈاکٹر صاحب نے آ کر مجھے جو خبر سنائی، وہ خبر سن کر میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ ڈاکٹر مجھے کہنے لگا کہ زہرا مجھے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ میں زمین پر بیٹھتا چلا گیا تھا، مگر میرے لیے صرف اتنا ہی سننا باقی نہیں تھا، بلکہ ڈاکٹر مجھے وہ ساری تفصیلات دینے لگا تھا جو میں زہرا سے پوچھتا رہا تھا۔ ڈاکٹر مجھے کہنے لگا کہ اس کے جسم پر مار پیٹ کے نشانات تھے، شاید کوئی اس پر مسلسل تشدد کرتا رہا تھا اور وہ کسی صدمے سے گزر رہی تھی۔ اس کے اوپر مار پیٹ اتنی زیادہ بڑھ چکی تھی کہ وہ برداشت نہیں کر پائی تھی۔ اب مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ اس کے جسم پر جو زخموں کے نشانات تھے وہ مار پیٹ کے ہی نشان تھے، مگر مجھے ابھی تک اس بات پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ کیا میرے گھر والے اس قدر سنگ دل ہو سکتے تھے کہ وہ ایک لڑکی کے اس حد تک دشمن بن چکے تھے کہ اس سے جینے کا حق ہی چھین رہے تھے۔ میں ٹھان چکا تھا کہ اب اپنے گھر والوں کے خلاف خود سخت سے سخت کارروائی کروں گا اور ان کو سخت سے سخت سزا بھی دلواؤں گا۔ مجھے رہ رہ کر خود پر بھی غصہ آ رہا تھا کہ میں یہ سب کچھ پہلے کیوں نہیں سمجھ سکا تھا، مجھے یہ سب کچھ پہلے نظر کیوں نہیں آیا تھا۔ حالانکہ
سب کچھ میرے سامنے ہی ہوتا رہا تھا۔ میں تو زہرا کو دنیا سے بچا کر اپنے گھر لے گیا تھا تاکہ اس کو وہاں پر حفاظت سے رکھ سکوں، مگر میں یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ میرے گھر میں ہی اپنی زندگی کی بازی ہار جائے گی اور میرے گھر والے ہی اس کی جان کے دشمن بن جائیں گے۔ جب میں پولیس اسٹیشن پہنچا تو انسپکٹر صاحب کی بات سن کر میں ہل بھی نہیں سکا تھا۔ وہ مجھے کہنے لگا، فرحان صاحب، یہ تو آپ کا ذاتی معاملہ ہے، گھر کی عزت کا سوال ہے، ہم آپ کے گھر کے خلاف مقدمہ درج نہیں کر سکتے۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میرے گھر والے اتنے با اثر تو تھے نا کہ قانون بھی ان کے سامنے جھک سکتا تھا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ اپنے گھر والوں کے خلاف مقدمہ کروا کر ان کو سزا دلوا سکتا، مگر کوئی بھی میری بات سننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ مجھے تو اپنے گھر والوں پر اس حد تک غصہ آتا تھا کہ میرا بس نہیں چلتا تھا کہ جس طرح انہوں نے زہرا کو تشدد کر کے مار ڈالا، میں بھی ان کو مار ڈالتا، مگر میں بے بس ہو گیا تھا۔ میرا دل چاہا کہ سب کو مار ڈالوں، ان سب سے وہ سب کچھ چھین لوں جو انہوں نے مجھ سے اور زہرا سے چھینا تھا۔ زہرا، جسے میں نے جینے کی امید دی تھی، جسے انصاف دلانے کے لیے میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی جنگ لڑی تھی، وہ آج میرے اپنوں کی نفرت کا شکار ہو چکی تھی۔ میں اپنے ہاتھوں سے زہرا کو قبر میں اتارا تھا، مگر اس دن میرے اندر کا فرحان بھی دفن ہو چکا تھا۔ میں ایک وکیل تھا، مگر میں اپنے ہی گھر میں اپنی بیوی کو انصاف نہ دلا سکا تھا۔ آج زہرا کو گزرے 4 سال گزر گئے ہیں اور میرے گھر والے اپنی زندگیوں میں ایسے مصروف ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ ان کو کوئی پچھتاوا ہی نہیں۔ ان کو کوئی پچھتاوا ہو بھی تو کیوں ہو، ان کا تو کسی نے کچھ بھی نہیں چھینا۔ اگر کسی نے چھینا ہے تو مجھ سے میری زندگی، میرے زندہ رہنے کی وجہ، وہ لڑکی جو میرے بھروسے پر میرے ساتھ آ گئی تھی، وہ لڑکی جس کو محفوظ رکھنے کا میں نے وعدہ کیا تھا، وہ میرے گھر میں میرے اپنوں کے ہاتھوں میں ہی اپنی زندگی کی بازی ہار گئی تھی۔ میں نے لاکھ کوششوں کی کہ اپنے دل کو سمجھا سکوں، خود کو تسلی دے سکوں کہ یہ سب کچھ ایک حادثہ تھا، مگر حقیقت میرے سامنے ہے، یہ حادثہ نہیں تھا، یہ قتل تھا۔ زہرا کو میرے اپنوں نے مارا تھا، ان کے الفاظ نے، ان کے رویوں نے، ان کے سلوک نے۔ یہ 4 سال میرے لیے 4 صدیوں کے برابر تھے۔ ہر دن، ہر لمحہ میں اس کے آخری دن کو یاد کرتا ہوں، جب اس نے ایک بار پھر امید بھری نظروں سے مجھے دیکھا تھا، جیسے پوچھ رہی ہو، کیا میں اب بھی تنہا ہوں؟ اور میں نے کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ میری خاموشی بھی شاید اس کے قاتلوں میں شامل تھی۔ فرحان، وہ نام جو کبھی طاقت کی علامت تھا، آج بے بسی اور پچھتاوے کی تصویر بن چکا ہے۔ میں نے زہرا کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا ہے، اس کے لیے، انصاف کے لیے لڑا، مگر میں اس کے لیے اپنی زندگی دنیا نہ جی سکا۔ میرے اپنوں نے مجھے ہرا ڈالا تھا، اس حد تک کہ میں اپنی ہی محبت کو نہ بچا سکا۔ 4 سال کے بعد بھی میں اسی صحن میں کھڑا ہوں جہاں وہ اکثر بیٹھا کرتی تھی، جہاں وہ چاندنی راتوں میں خاموشی سے آسمان کی طرف دیکھتی تھی، شاید خدا سے شکایتیں کرتی تھی یا شاید رحم کی بھیک مانگتی تھی، مگر اس کی دعائیں بھی میری طرح نامکمل رہ گئی تھی۔ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ وہ آس پاس ہے، مگر نہیں، وہ کہیں بھی نہیں ہے، وہ تو مر چکی ہے، اور میں بھی مر چکا ہوں، شاید بس دفن ہونا باقی رہ گیا ہوں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم سب خیریت سے ہیں، لیکن ہم سوتے نہیں ہیں۔ کوئی اپنی یادوں کی فلم دوبارہ دیکھتا ہے تو کوئی اپنے مستقبل کے بارے میں سوچتا ہے۔ کچھ لوگ اپنا سر تکیے پر رکھتے ہیں اور خاموشی سے روتے ہیں۔ دوسری طرف کوئی کسی شخص پر آنسو بہا رہا ہے جو اب قبر کے نیچے ہے اور جس کی واپسی اب ناممکن ہے۔ ہم میں سے کچھ ایسے ہیں جو بہت سے لوگوں کے درمیان بھی تنہائی محسوس کرتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو صرف مایوسی اور دھوکہ محسوس کرتے ہیں۔ رات دراصل ایک کہانی ہے جو صرف وہی سمجھ سکتا ہے جس نے اسے جیا ہو۔ ہم سب ایک ہی رات کے نیچے رہتے ہیں، لیکن ہر ایک کی اپنی کہانی ہوتی ہے۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں
کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔